अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू अमेरिका भी है आज और बड़ी अहम खबरें हैं और बहुत फिक्रमंदी की खबरें हैं। और पाकिस्तान में तो हमेशा दिलचस्प खबरें होती हैं। हमारा अलमिया यह है कि हम इंतहाई फिक्र अंगेज खबरों को भी बहुत दिलचस्पी से देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि बेहिसी की महराज जो है कहीं वो हम उसे पार कर चुके हैं। देखिए, हम पहले पाकिस्तान में तो सैलाब, जो बद इंतजामी है, जो लूट मार है, वही खबरें होंगी। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और ग्रीड और भूख, नमूद और नुमाइश, वही खबरें होंगी ना। तो पहले अमेरिका की बात करते हैं। लेकिन ये अमेरिका में सबसे बड़ी खबर है जो डेनिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बयान आया उनका। उसकी बातगश तो बहुत पहले से है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की उम्र का और उनकी बीमारियों का बहुत तस्करा किया करते थे और वोट का अपने नंबर बढ़ाने के लिए सेहत को बहुत अहम करार देते थे। आज वो सेहत के मामला में उलझे हुए नजर आते हैं और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। कोई सही खबर भी नहीं आ रही। बताया जाता है कि जी, कहा क्या जाता है कि सोशल मीडिया पे बयान है उनका, वाइस प्रेसिडेंट का, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता है तो मैं ओहदा संभालने के लिए तैयार हूं। ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत ही, क्या कहना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बयान है, जो उन हालात में दिया जा सकता है कि जब कोई आखिरी मंजिल आ गई हो। मैं तो ये समझता हूँ कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, जिसकी सेहत के हवाले से कोई बड़ी खबर भी ना हो, सिर्फ ये कि वो एक बार किसी जहाज़ की स्टेज चढ़ते हुए गिरते हुए दिखाई जाते हैं और उनके हाथ पर एक निशान आ गया है ब्लू रंग का स्किन के ऊपर, जिसे वो कभी मेकअप से छुपाते हैं, कभी और तरीके आजमाते हैं, कभी वो उभर कर सामने आ जाता है, उसकी तस्वीर भी आ जाती हैं। चिमक गोइयाँ तो थी। उन्हें कोविड हुआ था जब वो 2020 का इलेक्शन लड़ रहे थे, मुझे याद पड़ता है। हॉस्पिटल चले गए थे, उस वक्त भी बड़ी र्यूमर्स थी। मगर ये ऑल ऑफ ए सडन वाइस प्रेसिडेंट का, जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव बताए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में, मगर हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, उनका अचानक ये बयान आना इंतहाई संगीन सूरत हाल का इशारा करता है। क्या उनकी तबीयत डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ख़राब है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, वाइट हाउस जानता है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, उनकी फैमिली जानती है, या उनकी हिरार्की जानती होगी। मगर इस बयान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक मामूली चलता फिरता और एक रूटीन का बयान है। कहने वाले को उसकी इम्पोर्टेंस का भी पता है और सुनने वालों को भी उसकी इम्पोर्टेंस का पता है, जो समझते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर, उसका सिटिंग प्रेसिडेंट, इतनी अनसर्टिनिटी बहुत हैरान कुन है। तो दुआ है अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद करे, उन्हें ज़िंदगी दे, और अमेरिका के हक़ में उनके फैसलों को सराहा भी जा रहा है। और तजिया निगारों का ख्याल ये कि मिड टर्म हुकूमत में जो ये कहा जा रहा है कि जी रिपब्लिकन फारिग हो जाएंगे, डेमोक्रेट प्रिवेल करेंगे, ऐसा होता नहीं नज़र आता, क्योंकि डेमोक्रेट फारिग नज़र आते हैं। उनके यहाँ लीडरशिप का शदीद तरीन फुकदान है और बिखरे में फिर अल्ट्रा मॉडर्न कंजर्वेटिव डेमोक्रेट, एक अजीब गुड़बड़ घोटाला है। मुझे अमेरिका की तहरीक इंसाफ नज़र आती है और दायां बाजू रिपब्लिकन, उसमें जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न राइटिस्ट हैं वो प्रिवेल करते हैं। और आज का अमेरिका उसका सबसे बड़ा सबूत है कि चारों तरफ जो इक़दाम लिए जा रहे हैं वो यहाँ की वाइट पॉपुलेशन को आगे लाने के लिए, अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे लाने के लिए, यहाँ जो दुनिया भर में टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं इस बात का कायल हूँ कि जिनका कल्चर है, जिन्होंने इसे डेवलप किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की और जिन्होंने स्ट्रगल की, डेडिकेशन दिखाई, पैशन दिखाया और इस मुल्क को बिल्ड किया, तो बिलाशुबा उनका हक पैदा है। और
جو اس دنیا میں اس ملک میں آ رہے ہیں ان کی تاریخ کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، یا زندگی کے میڈیکل کے شعبے سے لے کر زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، کوئی ان کی کارکردگی ایسی نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کا ہم بڑا پرائڈ بھی لیتے ہیں کہ امریکہ میں آ کے ہمارا فلانا اس جگہ پہ لگا ہوا ہے، چائنیز اس جگہ پر ہے اور فلانی کنٹری کا اس جگہ پر ہے۔ وہ ان کی دیے ہوئے نظام سے، انہی کی سپورٹ سے، انہوں نے ہی وہ ہماری صلاحیتوں کو یا اور دوسری نیشنز کے لوگ جو یہاں ہیں ان کو نکالا ہے، ابھارا ہے، اسے سنوارا ہے، نکھارا ہے۔ اگر ہم اس کو ریلائز کر لیں، اچھا پھر ہم نے یہاں ان کا کلچر بھی چینج کر دیا، کوشش کر رہے ہیں، اور پھر نعرے بھی مارتے ہیں کہ 2050 میں وائٹ پاپولیشن جو ہے وہ مائنارٹی میں چلی جائے گی، اور جو اب مائنارٹی ہے وہ میجارٹی ہو جائے گی اور یہاں وہ راج کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تیسری دنیاؤں کے لوگ، میں ایمانداری کی بات یہ کہ چائنا کو بھی ابھی تک تیسری دنیا ہی سمجھتا ہوں، ابھی اتنی بڑی پاور نہیں ہے یا اس کی تاریخ اتنی بڑی نہیں ہے، تسلسل کنٹینیوشن نہیں ہے ایز اے سپر پاور یا ایز اے سولائزڈ ورلڈ، کہ جسے ہم یہ کہیں کہ جناب وہ امریکن کلچر پہ پریویل کر سکتے ہیں۔ ان کا کلچر دنیا میں کیا ہے میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ تو اگر امریکہ کی جو وائٹ پاپولیشن ہے یا جو دماغ ہے، جو ان کا سوشو پولیٹیکل اکنامک ویژن ہے، اگر وہ کہیں انڈرمائن ہو جاتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، اور ہم جیسے ملک جو لوٹ مار پہ، لالچ پہ، نمود و نمائش پر، ہمارے لوگ تو اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے لوگ تو لالچ اور نمود و نمائش پہ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ تو جو ایگزیکٹو آرڈر آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی میرے دوست بتا رہے تھے کہ ٹرک ڈرائیورز کے بارے میں بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا، میں جانتا ہوں پرسنل لیول پر، بہت بڑی آبادی ہے ہمارے سکھوں کی جو ٹرک چلاتی ہے، اور جن کے جو قصے ہیں میں اس پر نہیں جاؤں گا، اسے تعصب کہہ دیا جائے گا۔ تو پھر میرے ابھی ایک دوست ہیں، ڈاکٹر دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے مجھے ویڈیو بھیجیں گے، اگر یاد رہے گا تو بھیج دیں گے، کہ کیلیفورنیا میں ہمارے ایک ڈرائیور نے جو 18 ویلر چلا رہے تھے، انہوں نے ایک ٹرن لیا آل آف اے سڈن، اور جو گاڑیاں ٹکرائی ہیں 3 لوگ رائٹ میں مارے گئے۔ انگریزی کو بہت اہم حصہ قرار دیا گیا ہے جو بڑی وہیکل کی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ہے، کہ ان کی انگریزی کتنی صاف ستھری اور کلین ہونی چاہیے، فلوئنٹ ہونی چاہیے۔ پھر ویزوں کے حوالے سے اسٹوڈنٹ ویزے بھی کم کیے ہیں، کہ اور ساتھ میں یہ بھی کہ 4 سال تک کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہاں نہیں رہ سکے گا۔ تو پاکستان جیسے ملکوں پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ 1500 سے 2000 لوگ آتے ہیں، انڈیا کو، چائنا کو، اس طرح کی کنٹریز کو فرق پڑے گا جو لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں سیٹل ہو رہے تھے، اوجھم مچا رہے تھے، چاروں طرف شور کر رہے تھے کہ ہمارا کنٹرول بڑھ رہا ہے، ہر ادارے میں ہم بیٹھے ہیں اور ہماری پالیسیاں پریویل کریں گی۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں دیکھتے ہوئے میں یہی سمجھتا ہوں، میرا خیال یہی ہے کہ امریکہ کو پریزرو کرنے کے لیے، اس کے اصل کلچر کو، اس کی تہذیب تمدن کو، اس کے سوشو پولیٹیکل اکنامک نارمز کو، جس کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے، ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن، ہندوستان، چائنا، پاکستان، اس طرح کے اس طرح کے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے نا، وہاں کیا انسانی آزادیاں ہیں اور کیا کانسٹیٹیوشن کی ویلیو ہے۔ چائنا میں تو اتھارٹیرین سسٹم ہی ہے ڈائریکٹ، اور جمہوریتیں بھی جہاں ہیں تو ان کی کیا ویلیو ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ملکوں میں تو بول نہیں پاتے، یہاں رہ کر بھی اسٹیبلشمنٹ کو، قبضہ گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر اس ملک میں پورے ہیومن رائٹس چاہیے، ہمیں پوری کانسٹیٹیوشنل فریڈم چاہیے، ہمیں یہاں مکمل پرفیکٹ ڈیموکریسی چاہیے، اور یہاں پورا جسٹس سسٹم اور لا انفورسمنٹ جو کچھ بھی ہے وہ ویل پراپر چاہیے، اور اپنے ملکوں کے لیے نہیں۔ یہاں بیٹھ کے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جو قبضہ گروپ ہے، جنہوں نے ہمارے بہن بھائیوں، خاندانوں، رشتہ داروں، محلے والوں، شہر والوں، ملک کی زندگی حرام کر دی، جہاں بھوک، بیماری، ننگ، بال کھولے وحشیانہ رقص کر رہی ہے۔ کہ یہاں سب پراپر چاہیے، اور یہاں کا کلچر بھی بدل دینا ہے۔ یہاں ہم نے مسجدیں، مندر بنا کے لائن سے، اور لاؤڈ اسپیکر بھی اب ہمیں وہاں چاہیے۔ ہم اس ملک نے اور اس پورے ویسٹرن ورلڈ نے چرچ سے جان چھڑائی سیاست کے لیے،
اور ترقی خوشحالی کے لیے، مگر ہم مسجدوں سے سب ڈیل کریں گے اور مسجدوں میں بلا کر ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ تمہیں وہ دور پھر واپس لانا ہے۔ خیر، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ فی الحال تو دعا یہ کریں گے کہ یہ انسرٹنٹی نہ آئے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جو یہاں پر اچانک سامنے آئی ہے وائس پریزیڈنٹ کے بیان سے، مگر اللہ کے فیصلوں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اب پاکستان کی طرف۔ دیکھیں جی، یہ جو سیلاب ہے نا، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ کوئی آفت بھی نہیں ہے جو ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس وقت بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ناگہانی ہے، اللہ کی آفت ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی سب کی پیشن گوئیاں پہلے سے موجود ہیں، اور لاسٹ 30-40 ایئر میں انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اس سے بچت کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ بائیڈن تو امریکہ میں 2020 کا الیکشن ہی انوائرمنٹل ایجنڈے پہ جیتے تھے۔ اس ملک میں 228 سے 300 بلین ڈالر ٹری ہیں۔ جو انوائرمنٹل سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ ایک بندے پہ 8 سے 10 درخت ہونے چاہیے، یہاں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مگر یہاں پھر بھی اس خوف کا اظہار کیا جاتا ہے کہ بڑھتی ہوئی انوائرمنٹل پرابلم اور یہ سفوکیشن اور یہ ساری چیزیں، پیٹرول، گیس اور سولر پہ جا رہا ہے پوری دنیا بڑی تیزی سے۔ امریکہ یہاں کرسٹل کلیئر، اگر آپ سامنے دیکھیں آسمان آپ کو نظر آئے گا رات میں اور صبح میں، آپ کو ایک ایک چیز واضح نکھری ہوئی، اور ہندوستان پاکستان میں 4 فٹ کا بھی سامنے نارمل نظر نہیں آتا اب۔ مگر حالات وہاں کیا ہیں، میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے کوئی دوست کہتے ہیں کہ تم واقعات مت سنایا کرو، مگر وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے وزیر تھے نا، اور بڑے آؤٹ اسپوکن سینیٹر مشاہد اللہ، آپ کو یاد ہے کہ یہ نواز شریف کی آخری حکومت میں 2013 کی حکومت میں وزیر انوائرمنٹل تھے، جنہیں اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا ان کے بولنے پر، کیونکہ وہ سچ بولنے کے لیے مشہور تھے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ امریکہ آئے، اور نام لے کے بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، راہیل ڈار، ان کے گھر ان کا پروگرام تھا، کھانا پینا، گفتگو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں؟ ان کا بہت برے حالات ہیں انوائرمنٹ کے، اور اگر 10 درخت ہونے چاہیے تو ہمارے ہاں ایک بندے پہ 1 درخت بھی پورا نہیں آتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے، وہ اللہ کو چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور مجھے سچ بولنے کی ہمت عطا کرے کہ میں ایگزوریٹ نہ کروں۔ تو کہنے لگے یار میں تو کینسر کا مریض آدمی ہوں، علاج کے لیے میں تو وزیر بناؤں یار، جو سچی بات ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ سوچ سکتا ہے کوئی کہ اتنی اہم ترین وزارت کو ایک ایسے شخص کو دے دیا گیا جسے صرف علاج کرانا تھا بیرون ملک، اور اسے اتنی امپورٹنٹ وزارت دے گی؟ اس سے ہماری سنجیدگی کا اندازہ لگائیے پہلے تو، کہ ہم کتنے اپنے معاملات میں سنجیدہ، بردبار، سوبر اور میچور ہیں۔ اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جسے آپ جتنا سوچیں گے وہ کم نکلے گا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، آبادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم 2050 تک ڈبل آبادی ہو جائے گی، 50 کروڑ سے ابو ہو چکی ہوگی، اور درخت تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، مری سے لے کر پورے، اور ایسے سے نام آگے آتے ہیں جو بہت بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، جو حق و سچ کی اس جنگ میں شامل ہیں، ان کا خاندان انوالو بتایا جاتا ہے کہ وہ درختوں کی کٹائی کے مافیا تصور کیے جاتے ہیں، اور پوری ریاست خاموش ہے۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا نا جو علیم خان کی سوسائٹی کا حشر ہوا،
कैसा कैसा घर बना हुआ, वो कैसे बना था वो सबको पता है ना। फिर इमरान खान का बयान सुन लिया होगा ना, इमरान खान से नज़रियाती इख्तलाफ से अपनी जगह, मगर जो सच है वो तो सच है ना, और फिर सच सामने आ रहा है, मैं कैसे इनकार कर दूँ। वो कहते थे ना कि मैंने अलीम खान मुझसे इसलिए नाराज़ होकर गया कि ये दरिया के अंदर 300 एकड़ ज़मीन मांगता था जो एक ख़तरे का निशान थी, और फिर जो ठोकर नियाज बेग के पास जो सारी चीज़ें हुई हैं वो दरिया का रिजर्व एरिया था कि अगर कोई बुरा वक्त आ जाए जिसे सब बेच दिया गया, मुकम्मल खा लिया गया। और ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोग हैं ना, ये सारे के सारे, तो चोर कौन है असल? आप इतनी बड़ी आफत का शिकार होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। ये आबादी जिसे आप सीरियस लेते नहीं, ये जो मुल्ला आपको सिखाता है कि औलाद तो अल्लाह की देन है और आपका इंटरटेनमेंट भी है, आप लगाए जा रहे हैं 11-11 एक घर में। और जमीन काश्तकारी के लिए भी खत्म होती जा रही है क्योंकि सोसाइटियां बन रही हैं। और अभी जो इलाका डूबा है शाहदरा से लेके उस पूरे इलाके में जहां वो रावी सिटी और सारा वो सब, अगर एक एक लफ्ज पर बात करें तो जाने कितना टाइम चाहिए होगा। यह हमने सब बोया है। सैकड़ों लोग मर गए पंजाब में, नंबर नहीं बता रहा। वो ब्रांडेड वजीर आला, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये हैंडल कैसे करना है। वो तो उसे तो अपनी शोहरत चाहिए और वो खूब कमा रही है। जहां मुल्की हालात यहां पहुंच गए हों कि बज़ाहिर एक छोटी सी खबर है, कराची में कराची यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने के लिए सरकार पहुंच गई थी तजावजात बनाने के लिए। तो अगर स्टूडेंट और टीचर बाहर ना निकलते तो वो कब्जा हो जाता। जमीन का टुकड़ा असल मसला है। और पूरी फौज क्या कर रही है, वो भी जमीन डिफेंस बना रही है हर जगह। बहरिया बनवा रही थी पहले, फिजाइया अब भी बनवा रही है, कंट्रोलमेंट बोल्ट बन रहे हैं, कटे चला जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने बताया था ना कि सक्खर जैसे शहर में 48 टेम्परेचर था, मतलब फील लाइक 61 था। जो अमेरिका में रहते हैं वो समझेंगे 141 डिग्री था और 15 घंटे बिजली नहीं होती। वो आबादियां खाली करने के काबिल हो गई है और ये बढ़ रहा है रोज। मैं उसी चक्कर में पैदा हुआ, मुझे तो इतनी गर्मी वहां पहले नहीं लगती थी, सांस नहीं ले सकता वहां। जो हालात है, जो आने वाले दिन है, उसके खौफ का अंदाजा लगाए। फिर इनकी, मैं आखिरी बात बताने जा रहा हूं कि जो इनकी सलाहियत है वो सुन लें। आपको याद है 2022 में सैलाब आया, सिंध पूरा तबाह हुआ। दुनिया में बड़े इन्होंने लंबे लंबे डोनर और फंक्शंस किए और फंड रेजिंग किए और बड़ा फख्र से बयान किया गया। दुनिया ने इनको टका नहीं दिया, साथ में ये कहा कि आप प्रोजेक्ट लेकर आ जाइए, $11 बिलियन देंगे। और यह आपके मौजूद वजीर खजाना ने बम फोड़ा है। क्या कि दुनिया ने कहा कि जो आप $11 बिलियन हमने देने, प्रोजेक्ट बना के ले आइए, क्योंकि पूरी दुनिया समझ गई कि आप चोर हैं, खा जाते हैं। अरबा खरबा रुपया ये लेकर दुनिया से खा गए। अगर वो उस पैसे का आधा भी लगा देते तो आज पाकिस्तान अमेरिका होता, या बरतानिया होता, यूरोप होता, कुछ नहीं होता तो सिंगापुर ही होता, मलेशिया हो जाता, इंडोनेशिया हो जाता, ताइवान हो जाता। सब खा गए, एक एक पैसा खा गए। और ये खाने में सबसे, वो जो सबको चोर बताते हैं वो सबसे आगे है और बताते फायदे दूसरों के लेके आजकल भी फिर रहे हैं। क्योंकि निज़ाम खत्म करना है ना, तो खबरें आएंगी कि जी मुख्तलिफ इदारों में पहुंचने शुरू हो गए हैं और करप्शन की फाइलें निकाल रहे हैं, क्योंकि फारिग करना है। तो वजीर खजाना मौजूद बता रहा है जो नून का नहीं है रखे वही लाए हैं, और ये खबरें जानबूझ के निकलवाई जा रही हैं। ये गुज़िश्ता 3 साल में कोई प्रोजेक्ट देके इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं दे सके कि हमने सिंध को कैसे आबाद करना है। और वो सुनने बराबर हर तकरीर में कहता है कि हम 3 लाख या 30 लाख घर बना रहे हैं और इंसानी तारीख में ये पहला वाक़या है। वो घर कहाँ है, अभी तक तो बने नहीं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बता रही है कि आप कोई प्रोजेक्ट ला ही नहीं सके, क्योंकि आपको तो आदत थी कि भाई हमें चेक लिख कर दो और हम अपने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दें और खा जाए।
اور یہ لوگ بھلک کے یہ تو عام کیڑے بکوڑے بھن کے ہیں مرے، اور دعا کرتے ہیں کہ اور سیلاب آئے تاکہ دنیا سے پیسہ آئے، مگر دنیا اب آپ کو پہچان چکی ہے، آپ کو سمجھ چکی ہے۔ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک کے عوام میں کوئی شعور نام، کوئی ویژن، کوئی ہمک جینے کی، کوئی ایکٹیونیس ہے ہی نہیں۔ ایک مخصوص اشرافیہ ہے جو پوری دنیا سے بٹورتی ہے اور کھا جاتی ہے لوٹ کے۔ تو ان کی صلاحیتیں یہ ہیں۔ ان حالات میں آپ یہ سوچیں کہ آپ جو خاموش پڑے ہیں کب تک پڑے رہیں گے؟ آپ کی جو چلے میں مان لیا میری آپ کی گزر گئی، مگر ان بچوں پہ تو رحم کھائے نا جو آپ پیدا کر رہے ہیں وداؤٹ ریزن، اللہ کا نام لے کر پیدا کر رہے ہیں، اس پر الزام دھر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پالے گا۔ وہ کیسے پال رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آبادی کے دباؤ کے ساتھ گرمی بڑھے گی نا جب درخت کٹ جائیں گے اور نئے درخت لگیں گے بھی نہیں، اور وہاں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں درخت لگانے کے لیے وہ بھی فراڈ ہے، وہ سب بھی اپنی روٹیاں چلا رہے ہیں۔ جب پورا نظام بکھر جاتا ہے تو سب ایسا ہی کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی ہوپ نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خان صاحب جیل میں ہیں، نعرے مارنے کے لیے سب موجود ہے، مگر خان صاحب نے آج تک یہ ریلائز نہیں کیا کہ بڑی تحریک چلانے کے لیے بڑی پارٹی کی، ایک منظم پارٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی سطح پر آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے یا کبھی تھی، اور کہیں چھوٹی موٹی تھی تو کتنے گروپ تھے؟ ڈسپلن میں لانے کے لیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کبھی کچھ کیا؟ کہ بھائی لوگ تو باہر جب نکلتے نا جب آپ کی پارٹی ماسز میں ہوتی، اس کی روٹس ہوتی عام آدمی میں، گلی محلے میں، وہ تو خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ کراچی میں اس وقت کون ہے۔ اور جیسے ایم کے ایم تھی نا، یا ہم جماعت اسلامی کا بھی کہہ سکتے ہیں، غلط صحیح اپنی جگہ پر، کہ سیکٹر کمانڈر اور یونٹ انچارج اور فلانا اور دھماکہ ماسز میں تھے، اور جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ماسز میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خان صاحب کا اپنا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ پارٹی ماسز میں ہونی چاہیے کہ نہیں، اور خان صاحب کا تو ایک اسٹائل تھا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، تو کر لو۔ ہر چیز کے پیچھے ایک سائنس ہے، اور پھر جب لوگوں میں شعور بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا شوق بھی نہیں ہے، آنے والے دنوں کی تیاری کیجیے۔ روز نیا دن ایک نئی مصیبت کے ساتھ آپ کے آ رہا ہے۔ حکومتیں بناتے بگاڑتے رہی ہیں، وہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے، اس بربادی کا، اور پھر سب تھوک لگا کے۔ آج کے لیے جا دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔